علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج کی ویڈیو کا موضوع ہے تبلیغی جماعت کے 100 سال مکمل۔ تبلیغی جماعت کی اس صدی کی جد و جہد کے 100 سال مکمل ہو چکے ہیں۔ تبلیغی جماعت کا آغاز نومبر 1926 عیسوی جمادی الاول 1345 میں ہوا۔ نومبر 2023 جمادی الاول 1445 تک اسلامی کیلنڈر کے مطابق تبلیغی جماعت کے 100 سال مکمل ہو چکے ہیں۔ لہٰذا اس حوالے سے تبلیغی جماعت کے قیام سے لے کر اب تک جد و جہد اور اس کے نظم کے حوالے سے چیدہ معلومات سامعین کے استفادہ کے شائع کی جا رہی ہیں۔ بانی تبلیغی جماعت حضرت مولانا الیاس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ، عالمی تبلیغی جماعت کے بانی مولانا محمد الیاس کاندھلوی بن مولانا محمد اسماعیل 1886 میں کاندھلا مظفر نگر یوپی انڈیا میں پیدا ہوئے۔ مولانا الیاس کا تعلق ایک نہایت متقی گھرانے سے تھا۔ مولانا الیاس کے والد مولانا محمد اسماعیل پیاسے مزدوروں کو پانی پلانے کے لیے سڑکوں پر انتظار کرنے کے لیے جانے جاتے تھے، پھر 2 رکعت نماز پڑھتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کرتے کہ اس نے خدمت کا موقع دیا۔ ایک دن اس کی ملاقات میوات کے کچھ مزدوروں سے ہوئی جو کام کی تلاش میں تھے۔ انہوں نے ان سے پوچھا کہ وہ اس طرح کے کام سے کتنا کمائیں گے، اور اتنی ہی رقم کی پیشکش کی اگر وہ اس کی بجائے ان سے کلمہ اور نماز سیکھیں گے۔ وہ راضی ہو گئے اور تب سے تقریباً 10 میواتی طلباء ہر وقت ان کے ساتھ رہنے لگے۔ اس طرح بنگلہ والی مسجد میں مدرسہ کا آغاز ہوا۔ مولانا الیاس کا پورا گھرانہ انتہائی متقی اور پرہیزگار تھا۔ ان کے بھائی مولانا محمد نے اپنی وفات سے پہلے 16 سال تک ایک بھی تہجد کی نماز نہیں چھوڑی۔ وتر کی نماز پڑھتے ہوئے سجدے میں وفات پائی۔ مولانا الیاس کی والدہ بی بی صفیہ روزانہ 5000 مرتبہ درود شریف، 5000 مرتبہ اسم ذات اللہ، 5000 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، 1000 مرتبہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، 1000 مرتبہ منزل اور متعدد دیگر ذکر روزانہ 1000 مرتبہ پڑھتی تھی۔ رمضان کے دوران اس سب سے بڑھ کر وہ ہر روز پورے قرآن کے علاوہ مزید 10 پاروں کی تلاوت کیا کرتی تھی۔ اس طرح وہ رمضان المبارک میں 40 مرتبہ قرآن پاک کی تلاوت مکمل کر لیتی تھی۔ مولانا الیاس خود بھی بڑے پرہیزگار تھے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ اکثر اوقات ذکر الہی میں گھنٹوں تنہائی میں رہتے تھے۔ جب وہ نظام الدین میں تھے تو بعض اوقات وہ عرب سرہ کے دروازے پر دوپہر کے وقت گھنٹوں قیام کرتے تھے، جہاں اللہ کے عظیم ولی حضرت نظام الدین اولیاء عبادت کیا کرتے تھے۔ محترم سامعین، تبلیغی جماعت کی تاریخ 8 فروری 1918 میں مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی عمر 32 سال ہوئی تو بنگلے والے مسجد میں رہائش اختیار کی۔ اس زمانے میں یہ صرف ایک چھوٹی سی مسجد تھی جس کے اندر ایک چھوٹا سا کمرہ تھا، گھنے جنگل سے گھرا ہوا تھا۔ نلکے کے پانی کا کوئی ذریعہ نہیں تھا اور پانی کہیں اور سے لانا پڑتا تھا۔ وہاں صرف 4 سے 5 لوگ نماز پڑھتے تھے جو سب ان کے شاگرد تھے۔ مولانا الیاس مسجد میں ذکر و اذکار میں زیادہ وقت گزارتے تھے۔ مدرسہ میں کھانا اس قدر ناقص تھا کہ انہیں کئی بار بھوکا رہنا پڑتا، لیکن مولانا الیاس نے خوش دلی سے یہ سب برداشت کیا۔ انتہائی غربت نے اس پر کوئی اثر نہیں ڈالا، کیونکہ جس چیز نے اسے پریشان کیا وہ فراوانی اور خوشحالی کا امکان تھا۔ تبلیغی جماعت کی تاریخ 1920 عیسوی میں مولانا الیاس مسلمانوں کی عمومی جہالت اور بے دینی کو دیکھ کر پریشان ہوئے، یہاں تک کہ دارالعلوم کے طلباء میں بھی ایک دفعہ مولانا کے سامنے ایک نوجوان کو اس تعریف کے ساتھ پیش کیا گیا کہ اس نے میوات کے فلاں مکتب میں قرآن مجید کی تعلیم مکمل کی ہے۔ مولانا یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ان کی داڑھی منڈوائی گئی ہے اور ان کی شکل و صورت اور لباس سے کوئی نہیں جان سکتا تھا کہ وہ مسلمان ہیں۔ 29 اپریل 1926 مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی عمر 40 سال ہو چکی تھی۔ کئی علماء کرام کے ساتھ حج پر گئے۔ 20 جولائی 1926 مولانا الیاس کا حج گروپ
اس دن ہندوستان واپس آنا تھا، لیکن مولانا الیاس اس قدر پریشان اور بے چین تھے کہ انہیں مدینہ میں مزید قیام کرنے کی شدید خواہش محسوس ہوئی۔ 1926 ایک رات مدینہ کے مقدس شہر میں مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ مسجد نبوی کے اندر سو گئے۔ مولانا الیاس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں، ہندوستان لوٹ جاؤ، اللہ سبحانہ و تعالی تم سے کام لے گا۔ شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کے رفقا ہندوستان واپس لوٹ گئے، لیکن ان کا دل واپسی کو نہیں کر رہا تھا۔ انہوں نے اللہ والے سے اپنی بے چینی کا تذکرہ کیا تو اس نے کہا کہ یہ تو نہیں کہا گیا کہ تم کام کرو گے، بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ تم سے کام لیا جائے گا۔ اس اللہ والے کی بات سن کر ان کو اطمینان ہو گیا اور ہندوستان واپس آ کر مفتی اعظم مفتی کفایت اللہ سے دعوت والے کام اور اس کی محنت کے متعلق استفتاء کر کے باقاعدہ کام کا آغاز کیا۔ 1926 نومبر میں 40 سال کی عمر میں مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ حج سے ہندوستان واپس آئے اور تبلیغی کام کا باقاعدہ آغاز کیا۔ 28 اپریل 1930 مولانا الیاس دارالعلوم سہارنپور میں پہلی بار مدرسہ کے سالانہ پروگرام میں دعوت کی کوشش پیش کی۔ 1932 مولانا الیاس کے دعوت اور تبلیغ کا کام شروع کرنے کے 6 سال بعد پہلی جماعت قائم ہوئی۔ 2 جماعتیں یہ تھیں، مولانا حافظ مقبول کی جماعت کاندھلا بھیجی گئی اور مولانا داؤد میواتی کی جماعت سہارنپور بھیجی گئی۔ محترم سامعین، تبلیغی جماعت کے 6 نکات۔ 2 اگست 1934 کو ایک مشورہ کیا گیا کہ یہ کوشش کیسے کی جائے۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ 48 سال کی عمر میں ہو چکے تھے اور مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ 46 سال کے ہو چکے تھے۔ مشورہ کروایا۔ یہ وہ مشورہ ہے جس میں تبلیغی جماعت کے 6 نکات پر اتفاق کیا گیا تھا۔ واضح رہے کہ اصل میں مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے 60 نکات تھے۔ آج تک تبلیغی جماعت کے 6 نکات یہ ہیں: کلمہ، نماز، علم و ذکر، اکرام مسلم، صحیح نیت، دعوت و تبلیغ۔ 8 نومبر 1939 کو مولانا ہارون کاندھلوی بن مولانا یوسف بن مولانا الیاس مولانا سعد صاحب کے والد پیدا ہوئے۔ 28 مئی 1941 کو مولانا زکریا کے بیٹے مولانا طلحہ کی پیدائش ہوئی۔ 1941 30 نومبر میوات میں پہلا اجتماع منعقد ہوا جہاں 25,000 شرکاء آئے۔ مولانا احمد مدنی اور مفتی کفایت اللہ سمیت بہت سے علماء کرام تشریف لائے۔ مستورات کی جماعت کا آغاز۔ 1942 میں پہلی مستورات خواتین جماعت قائم کی گئی جہاں مولانا داؤد میواتی امیر تھے۔ پہلے تو مولانا یوسف اور مولانا انعام الحسن سمیت کئی علماء کرام ایسی جماعت سے متفق نہیں تھے، تاہم اس طرح کی جماعت کی وضاحت اور مکمل ترتیب و طریقہ بتانے کے بعد انہوں نے اس کی مکمل تائید کی ہے۔ حاجی عبدالوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی بستی نظام الدین اولیاء آمد۔ جنوری 1944 میں حاجی عبدالوہاب اس وقت 22 سال کی عمر کے تھے کہ نظام الدین مرکز گئے اور دعوت کے کام میں شامل ہوئے۔ مولانا الیاس کے انتقال سے پہلے وہ 6 ماہ تک مولانا الیاس کی صحبت میں رہے۔ مولانا الیاس کی بیماری اور ان کی نیابت کی فکر۔ 1944 مئی تا جولائی اس پورے مہینے میں مولانا الیاس کی بیماری دن بدن بڑھتی گئی۔ اس وقت کے بزرگوں اور ممتاز علماء کے درمیان ایک مشترکہ فکر تھی، یعنی مولانا الیاس کا انتقال ہو گیا تو ان کی وفات کے بعد دعوت و تبلیغ کی جماعت کی قیادت کون سنبھالے گا۔ ان راتوں میں تقریباً تمام نامور علماء جیسے حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا، شیخ ابو الحسن علی ندوی، مولانا شاہ عبد القادر رائے پوری، مولانا ظفر احمد تھانوی، حافظ فخر الدین، صوفی مقبول احمد گنگوہی اور ان سے محبت کرنے والے دوسرے علماء جو مولانا الیاس سے تبلیغی یا ذاتی طور پر رابطے میں تھے، مسجد نظام الدین مرکز میں جمع ہوئے اور رات بسر کی۔ ان علماء کی نظر میں دعوت و تبلیغ کی جماعت میں مولانا الیاس کی امارت کی جگہ لینے کے لیے سب سے موزوں ترین شخص شیخ الحدیث مولانا زکریا ہیں۔
مولانا محمد زکریا واحد شخص تھے جو علم، روحانیت، عمل اور اعلیٰ درجے اور حکمت دونوں لحاظ سے مولانا الیاس کی جگہ جماعت تبلیغ، دعوت و تبلیغ کا امیر بنانے کے اہل تھے۔ اس کے بعد معزز علماء کرام شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے اور ان سے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ مولانا زکریا نے نرمی سے انکار کیا اور جواب دیا کہ آپ کو اس کے بارے میں فکر کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کا انتظام کر دے گا۔ 11 جولائی 1944 کو مولانا الیاس کے انتقال سے 2 دن پہلے مولانا الیاس نے مولانا زکریا اور شیخ عبد القادر رائے پوری کو مشاورت کے لیے بلایا۔ جمع ہونے کے بعد مشورے میں انہوں نے علماء کرام اور مذہبی شخصیات کے سامنے کہا کہ فوراً ایسے لوگوں کا انتخاب کریں جو میری موت کے بعد میری جگہ لے لیں۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ میرے سامنے بیعت کریں۔ میری پسند کے 6 لوگ ہیں: مولانا حافظ مقبول، مولانا داؤد میواتی، مولانا احتشام الحسن، مولانا الیاس، مولانا یوسف کاندھلوی، مولانا انعام الحسن، مولانا سید ردو حسن بھوپالی۔ ذاتی طور پر میں مولانا حافظ مقبول کو تجویز کرتا ہوں، کیونکہ وہ طویل عرصے سے ذکر اور اس کوشش دونوں میں شامل ہیں۔ اور دوسری طرف مولانا شاہ عبد القادر رائے پوری نے مولانا یوسف کو دعوت و تبلیغ کا اگلا امیر بنانے کی تجویز دی۔ جب یہ دونوں آپشن سامنے آئے تو مولانا الیاس نے کہا، میواتیوں کے ساتھ یوسف سے بہتر کون سلوک کر سکتا ہے؟ ان خیالات کی بنیاد پر مولانا عبد القادر رائے پوری نے بالآخر مولانا یوسف کو دعوت و تبلیغ کا امیر بنانے کا فیصلہ کیا۔ اس وقت مولانا یوسف کی عمر 27 سال تھی۔ مولانا الیاس نے کہا، اگر یہ واقعی آپ کا انتخاب ہے تو اللہ تعالیٰ خیر و برکت عطا فرمائے۔ پہلے میرے دل کو سکون نہیں تھا، لیکن اب میری روح بہت پرسکون محسوس کر رہی ہے۔ مجھے امید ہے کہ میرے جانے کے بعد یہ کام آگے بڑھتا رہے گا۔ مولانا محمد زکریا اور مولانا الیاس نے مولانا یوسف کو دیے گئے کاغذ پر لکھا، میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ لوگوں سے بیعت کرو۔ مولانا محمد الیاس نے مولانا یوسف کو تحریری طور پر بیعت کرنے کی اجازت دی۔ 13 جولائی 1944 کو مولانا الیاس بنگلہ والی مسجد میں انتقال کر گئے اور انہیں بنگلہ والی مسجد نظام الدین کے قبر کے باہر دفن کیا گیا۔ مولانا محمد یوسف کو دعوت و تبلیغ کے تمام اراکین کی مشاورت سے دعوت و تبلیغ کا دوسرا امیر مقرر کیا گیا اور حلف لیا کہ مولانا محمد زکریا نے رسمی طور پر کہ مولانا محمد الیاس کی پگڑی مولانا یوسف کے سر پر رکھی۔ مولانا محمد یوسف کا پہلا بیان ایک درخت کے نیچے بنگلہ والی مسجد نظام الدین کے صحن میں تھا۔ محترم سامعین، تبلیغی جماعت کی تاریخ، تبلیغ میں مولانا یوسف کا کردار۔ 1946 کو مولانا یوسف نے پہلی جماعت کو سعودی عرب میں حج کے موسم میں خصوصی طور پر کام کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ 1946 میں مولانا یوسف نے مولانا عبید اللہ بلیالوی کو مدینہ میں مقامی طور پر رہنے اور وہاں عربوں کے درمیان دعوت کا کام شروع کرنے کے لیے بھیجا۔ بعد میں مولانا سعید احمد خان ان کے جانشین ہوئے۔ مولانا سعید احمد خان 1947 کو حاجی عبد الوہاب، اس وقت ان کی عمر 25 سال ہوئی تھی، لاہور پاکستان میں رائیونڈ مرکز میں رہائش اختیار کی۔ رائیونڈ مرکز تبلیغی جماعت کی تاریخ۔ رائیونڈ مرکز 14 اگست 1947 ہندوستان اور پاکستان کے درمیان تنازع شروع ہوا۔ 14 اگست 1947 ہندوستان اور پاکستان کے درمیان تنازع شروع ہوا۔ ہزاروں مسلمانوں نے خوف کے مارے اسلام چھوڑ دیا۔ کئی جانیں ضائع ہوئیں۔ تمام مشائخ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعائیں مانگی۔ میوات کی ایک بڑی جماعت نے نظام الدین مرکز میں پناہ لی۔ حضرت جی مولانا یوسف، مولانا منظور نعمانی، مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی اور مولانا زکریا نے فیصلہ کیا کہ مسلمانوں کو ہندوستان نہیں چھوڑنا چاہیے، یا تو وہ رہیں یا مر جائیں۔ مولانا زکریا نے فتویٰ کونسل پر زور دیا کہ وہ مسلمانوں کے لیے ہندوستان نہ چھوڑنے کا فتویٰ جاری کرے۔ اگر یہ فتویٰ جاری نہ ہوتا تو شاید آج ہندوستان میں مسلمان نہ ہوتے۔ 1947 اگست مولانا یوسف نے مرتد
بن جانے والے مسلمانوں کو واپس اسلام کی دعوت دینے کے لیے بہت سی سخت گیر جماعتیں بھیجیں۔ یہ جماعتیں اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر اللہ کی راہ میں شہید ہونے کے لیے تیار ہو گئی۔ 1947 15 ستمبر مولانا یوسف کی اہلیہ کا نماز مغرب کی ادائیگی کے دوران سجدہ کے دوران انتقال ہو گیا۔ ان کے بیٹے مولانا ہارون کی عمر اس وقت صرف 8 سال تھی۔ 26 دسمبر 1947 پاکستان کے ہندوستان سے علیحدگی کے بعد کراچی میں پہلا اجتماع ہوا۔ 13 مارچ 1948 پاکستان میں ایک اجتماع ہوا جس میں مولانا یوسف نے پاکستان کی ہندوستان سے علیحدگی کے بعد پہلی بار شرکت کی۔ اس اجتماع کے دوران فیصلہ کیا گیا کہ پاکستان کا مرکز رائیونڈ لاہور ہوگا۔ 1949 مولانا محمد زکریا نے کتاب فضائل صدقات مکمل کی۔ 30 مارچ 1950 مولانا زبیر الحسن کاندھلوی بن مولانا انعام الحسن پیدا ہوئے۔ 1954 11 جنوری پہلا اجتماع ڈھاکہ مشرقی پاکستان بنگلہ دیش کے قیام سے پہلے منعقد ہوا۔ مولانا یوسف اور مولانا انعام الحسن نے اجتماع میں شرکت کی۔ 10 اپریل 1954 رائیونڈ میں پہلا اجتماع ہوا۔ 1960 مولانا یوسف نے حیات صحابہ کی پہلی کاپی شائع کی۔ 16 اگست 1962 میں مولانا شاہ عبد القادر رائے پوری کا انتقال ہوا۔ وہ نہ صرف ایک مشہور صوفی شیخ تھے بلکہ دہلی سے سعودی عرب جانے والی تیسری پیدل جماعت قافلہ کے امیر بھی تھے، جہاں اس جماعت میں ایک نوجوان مولانا سید احمد خان بھی تھے۔ مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ 1965 میں جمعہ کو لاہور میں انتقال کر گئے۔ اس وقت ان کی عمر 48 سال تھی۔ مولانا انعام الحسن نے سورۃ یاسین کی تلاوت کی۔ مولانا یوسف آخری سانس تک شہادت کا ورد کرتے رہے۔ انہیں اپنے والد مولانا محمد الیاس کے مقام کے پاس دفن کیا گیا۔ مولانا انعام الحسن کا دور 12 اپریل 1965 ایک مشورہ مولانا محمد زکریا نے کروایا۔ اس مشورہ میں یہ طے پایا کہ مولانا انعام الحسن کو دعوت و تبلیغ کا تیسرا امیر مقرر کیا جانا چاہیے۔ مشورے کے نتائج کا اعلان مولانا فخر الدین دیوبندی نے مولانا عمر پالن پوری کے بیان گفتگو کے بعد کیا۔ مولانا ہارون نے بھی اس فیصلے کو خوشی سے قبول کیا۔ مولانا محمد یوسف کے فرزند مولانا ہارون خود خوش تھے اور ان لوگوں کے اصرار سے متاثر نہیں ہوئے جو انہیں امیر بنانا چاہتے تھے۔ انہوں نے مشورے کے فیصلے کو کھلے دل سے قبول کیا، یہاں تک کہ انہوں نے مشورے کے فیصلے کو ماننے کی اہمیت پر بیانات بھی دیے، اور جو بھی فیصلہ ہوا وہی صحیح ہے۔ 3 اپریل 1965 کو مولانا انعام الحسن کی بیعت شروع ہوئی۔ مولانا انعام الحسن کو دعوت و تبلیغ کا امیر منتخب کرنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ وہ بچپن سے لے کر وفات تک مولانا یوسف کے سب سے قریبی دوست ہیں۔ اس کے علاوہ مولانا انعام الحسن بھی مولانا الیاس کے دست راست تھے۔ وہ مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ سے تفصیلی سلوک طے کر کے خلافت بھی پائی تھی، اور وہ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے بھی بیعت بھی کر لیا کرتے تھے۔ وہ مولانا الیاس کے ساتھ اپنے زیادہ تر دعوتی سفروں میں ساتھ رہے، اس طرح دعوت کے کاموں کو سمجھتے رہے۔ 10 مئی 1965 کو مولانا سعد کاندھلوی بن مولانا ہارون پیدا ہوئے۔ 21 اگست 1967 مولانا انعام الحسن نے دعوت و تبلیغ کے امیر مقرر ہونے کے بعد بیرون ملک اپنا پہلا دعوتی سفر کیا۔ یہ سری لنکا کا اجتماع تھا جو 26 سے 30 اگست کے درمیان کولمبو میں منعقد ہوا۔ 1967 نومبر پہلا ٹونگی اجتماع مشرقی پاکستان بنگلہ دیش کی تشکیل سے پہلے منعقد ہوا۔ 1969 میں مولانا ابراہیم دیولہ 36 سال کی عمر میں اپنے 1 سالہ خروج کے لیے ترکی، اردن اور عراق گئے۔ خروج کی مدت 19 ماہ تک بڑھا دی گئی۔ 23 اپریل 1973 مولانا محمد زکریا نے 75 سال کی عمر میں مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی۔ 28 ستمبر 1973 مولانا ہارون کاندھلوی بن مولانا یوسف مولانا محمد سعد کے والد 35 سال کی عمر میں انتقال کر گئے، جب انہیں ایک بیماری نے لپیٹ میں لیا اور 13 دن تک ہسپتال میں زیر علاج رہے۔ ان کی نماز جنازہ مولانا انعام الحسن نے پڑھائی۔
اس وقت ان کے بیٹے مولانا محمد سعد کی عمر 8 سال تھی۔ تاحیات مولانا عبید اللہ بلیالوی، مولانا اظہار الحسن نانا جان اور مولانا انعام الحسن صاحب نے مولانا محمد سعد کاندھلوی کی احسن انداز میں تربیت فرمائی۔ 19 اگست 1974 میں مولانا زبیر کی عمر 25 سال ہوئی۔ اللہ کی راہ میں 1 سال کا آغاز کیا۔ 10 فروری 1978 میں مولانا محمد زکریا جو مدینہ منورہ میں مقیم ہو چکے تھے، باضابطہ طور پر مولانا زبیر کو اپنے طریقہ چشتیہ میں بیعت کی اجازت دی۔ یہ تقریب مسجد نبوی کے سامنے منعقد ہوئی۔ مولانا زبیر نے 4 مشائخ سے طریقت کی اجازت حاصل کی ہے۔ نمبر 1 مولانا انعام الحسن، نمبر 2 مولانا زکریا، نمبر 3 مولانا سعید ابو الحسن علی ندوی اور نمبر 4 مولانا افتخار الحسن سے آپ کی انتہائی پرہیزگاری کی وجہ سے اللہ نے عام مقبولیت نصیب فرما رکھی تھی۔ 27 جولائی 1980 میں مولانا حافظ مقبول کا انتقال ہوا۔ وہ 1932 میں مولانا الیاس کی تشکیل کردہ پہلی جماعت کے امیر تھے اور ان کے جانشین اگلے امیر کے طور پر مولانا الیاس کا پسندیدہ انتخاب تھا۔ تاہم مولانا شاہ عبد القادر رائے پوری نے مولانا یوسف کی امارت کی بجا فیصلہ کیا۔ 24 مئی 1982 میں مولانا زکریا کاندھلوی کا مدینہ منورہ میں انتقال ہوا۔ 84 سال کی عمر میں انہیں قبر صحابہ میں جنت البقیع میں سپرد خاک کیا گیا۔ اس کے منہ سے آخری الفاظ سے اللہ اللہ۔ آپ کا انتقال مغرب سے پہلے ہوا اور اسی دن عشاء کے بعد تدفین ہوئی۔ تبلیغی جماعت کی تاریخ باقی قبرستان۔ 4 نومبر 1983 عیسوی کو پاکستان میں رائیونڈ اجتماع منعقد ہوا جس میں تمام بزرگوں نے شرکت کی۔ اس اجتماع کے دوران تبلیغ کے لیے شورا نظام رکھنے کا تصور سب سے پہلے مولانا انعام الحسن نے عالمی مشورے کے دوران پیش کیا، جو 12 نومبر کو ہونے والے اجتماع کے 1 ہفتہ بعد منعقد ہوا تھا۔ اس کے بعد سے مولانا انعام الحسن نے ہندوستان اور دنیا کے کئی حصوں میں تمام جگہوں پر شورا قائم کی۔ 20 مئی 1993 میں مولانا انعام الحسن کی حالت بگڑ گئی، وہ مکہ میں گر گئے۔ 1990 کے بعد سے یہ 7ویں مرتبہ تھی کہ وہ گرے تھے۔ مئی 1993 حج کے موسم میں مکہ میں مولانا انعام الحسن نے مفتی زین العابدین، مولانا سید احمد خان، حاجی افضل، حاجی عبد المقید، حاجی عبد الوہاب اور کئی دوسرے بزرگوں سے گفتگو کی۔ آپ کو معلوم ہے کہ میری طبیعت خراب ہو رہی ہے، میری بیماری کی وجہ سے بدتر ہے، میری طبیعت بیماری کی وجہ سے بدتر ہے۔ یہ کام پہلے ہی پوری دنیا میں پھیل چکا ہے اور اب میرے لیے مشکل ہوتا جا رہا ہے کہ اس کے لیے میں ایک شورا بنانا چاہتا ہوں جو دعوت کے کام میں مدد کرے۔ 14 جون 1993 میں نظام الدین مرکز میں تمام بزرگ مولانا انعام الحسن کے کمرے میں جمع ہوئے۔ وہ تھے مولانا سید احمد خان، مفتی زین العابدین، حاجی افضل، حاجی عبد المقید، حاجی عبد الوہاب، مولانا اظہار الحسن، مولانا عمر پالن پوری اور مولانا زبیر اور مولانا محمد سعد کاندھلوی۔ حضرت مولانا انعام الحسن نے حاضرین سے فرمایا کہ اب میری صحت کا حال آپ کو معلوم ہے، میری صحت مسلسل گرتی چلی جا رہی ہے جبکہ یہ کام بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ میں اب یہ کام خود سے نہیں سنبھال سکتا، ہمیں مل کر کام کرنا ہے۔ پھر فرمایا اب سے تم میری شورا ہو اور 2 مزید شامل کر لیں، میان جی محراب اور مولانا محمد سعد کاندھلوی۔ انشاءاللہ ان 10 شورا ارکان میں سے کام چلتا رہے گا۔ شورا اس طرح کام ہوئی۔ نمبر 1 مولانا سعید احمد خان، نمبر 2 مفتی زین العابدین، نمبر 3 حاجی افضل صاحب، نمبر 4 حاجی عبد المقید، نمبر 5 حاجی عبد الوہاب، نمبر 6 مولانا اظہار الحسن، نمبر 7 مولانا محمد عمر پالن پوری، نمبر 8 مولانا زبیر اور نمبر 9 میاں جی محراب میواتی اور مولانا سعد صاحب۔ 1993 میں مولانا انعام الحسن کے شورائی نظام اور فیصل کے تقرر کا آغاز۔ شورا بننے کے بعد مولانا سعید احمد خان نے تمام مقررہ شورا کے سامنے
مولانا انعام الحسن سے پوچھا کہ جب آپ یہاں ہیں تو آپ ہمارے امیر اور فیصل ہیں، لیکن اگر آپ نہیں ہیں تو ہم فیصلہ کیسے بنائیں گے؟ مولانا انعام الحسن نے جواب دیا، آپ میں سے باری باری فیصل کا انتخاب کریں۔ ساری زندگی مولانا زبیر الحسن دائیں اور مولانا محمد سعد کاندلوی حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب کے ساتھ تمام سفروں میں شریک رہا کرتے تھے۔ پاکستان میں تبلیغی جماعت کے ذمہ داران کی تقرری۔ تبلیغی جماعت پاکستان کے امیر اول الحاج شفیع محمد قریشی قیام پاکستان کے بعد حضرت جی مولانا محمد یوسف کی طرف سے حاجی عبدالوہاب صاحب کی تشکیل پاکستان کے لیے کی گئی۔ 2-3 سال بعد جب پاکستان میں دعوت کے کام کو استحکام مل گیا تو پرانے ساتھیوں کی مشاورت سے الحاج محمد شفیع قریشی صاحب کو 4 دسمبر 1950 کو پاکستان میں تبلیغی جماعت کا امیر بنایا گیا اور رائیونڈ لاہور کو تبلیغی جماعت کا مرکز بنایا گیا۔ محمد شفیع قریشی متحدہ ہندوستان میں 1904 میں پیدا ہوئے۔ قیام پاکستان کے بعد ہجرت کر کے پاکستان آ گئے اور مدرسہ عربیہ تبلیغی مرکز زکریا مسجد راول پنڈی سے متصل رہائش اختیار کی۔ آپ 21 سال تک امیر رہنے کے بعد 19 دسمبر 1971 کو پشاور میں ایک 100 روزہ تبلیغی اجتماع کے دوران انتقال فرما گئے۔ اس وقت ان کی عمر 67 برس کی تھی۔ تبلیغی جماعت پاکستان کے امیر دوم الحاج محمد بشیر مولانا محمد احسان الحق رائیونڈ کے والد اور ان حضرت جی مولانا محمد یوسف کے قریبی ساتھی الحاج محمد بشیر کو محمد شفیع قریشی صاحب کے بعد تبلیغی جماعت پاکستان کا امیر نامزد کیا گیا۔ آپ اپنی وفات 9 جون 1992 تک تبلیغی جماعت پاکستان کے امیر رہے۔ تبلیغی جماعت پاکستان کے امیر سوم حاجی عبدالوہاب صاحب۔ الحاج محمد بشیر صاحب کی وفات کے بعد حاجی عبدالوہاب صاحب کو تبلیغی جماعت پاکستان کا تیسرا امیر مقرر کیا گیا۔ حاجی صاحب کا تعلق پنجاب کے ضلع کرنال کے گاؤں راؤ گھمتلا سے تھا۔ آپ نے امبالہ سے میٹرک کرنے کے بعد اسلامیہ کالج لاہور میں داخلہ لیا، جہاں سے پہلے FSc پری میڈیکل اور اس کے بعد PA کیا۔ آپ 1 جنوری 1944 کو تبلیغی مرکز نظام الدین تشریف لے گئے اور پورے 6 ماہ مولانا محمد الیاس کی صحبت میں گزارے، اور اس 6 ماہ کی صحبت نے آپ کی زندگی پر وہ نقوش ثبت کیے کہ آپ نے اپنی پوری زندگی اس کام کے لیے وقف کر دی۔ 1954 میں سالانہ تبلیغی جماعت کا اجتماع رائیونڈ میں شرکت کے لیے آمد کے موقع پر جب حضرت جی مولانا محمد یوسف نے پاکستان میں دعوت و تبلیغ کی محنت کے لیے موت پر بیعت لی تو سب سے پہلے حاجی عبدالوہاب صاحب کھڑے ہوئے اور عہد کیا کہ اس کے بعد وہ دعوت والی محنت کے علاوہ کوئی اور کام نہیں کریں گے۔ 18 نومبر 2018 میں حاجی عبدالوہاب صاحب رحلت فرما گئے۔ حاجی صاحب کا جنازہ پاکستانی تاریخ کے بڑے جنازوں میں سے ایک تھا۔ رائیونڈ کے چاروں اطراف 30-40 کلومیٹر تک گاڑیوں کی لائنیں لگی ہوئی تھی اور ہر شخص کی خواہش تھی کہ کسی طرح حاجی عبدالوہاب صاحب کے جنازے میں شرکت کی سعادت نصیب ہو جائے۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق ان کے جنازے میں 15-20 لاکھ لوگوں نے شرکت کی، جبکہ 5-6 لاکھ افراد ٹریفک میں پھنسے ہونے کی وجہ سے جنازے میں شرکت سے محروم رہ گئے۔ مولانا ضیاء الحق نے ایک مرتبہ حاجی عبدالوہاب صاحب سے عرض کی کہ ہندوستان والے ہم سے پوچھتے ہیں اگر حاجی صاحب کو کچھ ہو گیا تو پھر کیا ہوگا؟ ہم نے عرض کی کہ ہماری ترتیب یہ ہے کہ حاجی صاحب نہ ہو تو مولانا نذر الرحمن صاحب فیصلے فرماتے ہیں، اور اگر وہ بھی موجود نہ ہو تو مولانا احمد بٹلہ صاحب مشورہ کو لے کر چلتے ہیں، اور اگر وہ بھی موجود نہ ہو تو مولانا خورشید صاحب امور مشورہ کو لے کر چلتے ہیں۔ اس پر حاجی عبدالوہاب صاحب نے فرمایا کہ یوں ہی چلتے رہو۔ حاجی صاحب کا یہ فیصلہ شورا کے ارکان کو سنایا گیا تو سب نے اس پر اتفاق کیا۔ محترم سامعین، یہ تھی تبلیغی جماعت کی 100 سالہ کارکردگی اور پیچیدہ موضوعات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس ویڈیو کو سننے کے بعد ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دین کے کام سے جڑنے کے لیے اور دین کے کام کو کرنے کے لیے
ہمیں موت تک اللہ تبارک و تعالی توفیق اور ہمت دے۔ آمین۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔